ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تمہارے مال
تمہاری اولاد کو اللہ نے تمہارے لیے مزین کیا ہے، اور بچ جانے والا، فائدے میں رہنے والا، ہمیشگی میں رہنے والا تمہارے عمل صالح ہے، جو اللہ کے ہاں بہت ہی اچھا، بہت ہی بہترین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عبادات، حاجات، تمنائیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جو ایک اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ میری آپ کی لغزشوں کو، سیئات کو، گناہوں کو درگزر کرتے ہوئے دنیا کی بہترین نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ ان گنت بلا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان، سرور کونین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، کہ جنہوں نے رات کے آخری پہر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، التجائیں کرتے ہوئے اتنی شدت سے دعا مانگی کہ سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں، ان دعاؤں میں بھی اللہ سے اس امت محمدیہ کی خیر و عافیت اور بلائی طلب کی۔ معزز احباب ذی وقار، اللہ احکم الحاکمین قیامت کی صبح تک سب سے زیادہ اور سب سے بہترین خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین سب سے زیادہ زینت والے ہیں اور زینت اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جنتیوں کے لیے جنت میں جانے کے بعد سب سے آخری، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اچھا انعام جو ہوگا وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور جب اللہ احکم الحاکمین خوبصورت ہیں، زینت والے ہیں، زینت کو پسند کرتے ہیں، زینت کو اپنانے کا حکم دیتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کو دین اسلام کے شعائر میں رہتے ہوئے بہترین زینتیں عطا کی ہیں، کہ زینت اس کو کہا جاتا ہے، خوبصورتی، معمار اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ احکم الحاکمین نے جس چیز سے نوازا ہے، جو چیز دی ہے، جس پیرائے میں دی ہے، جس کیفیت میں دی ہے، اس کے جو اصول و ضوابط ہے، اس کو استعمال کرنے کے جو طریقے ہیں، اس کے مطابق انسان اس چیز کو، اس ضرورت کو استعمال کرے، تو اس کو حقیقی معنوں میں، تفاسیر کی روشنی میں زینت والا عمل کہتے ہیں، خوبصورت عمل کہتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 46 پڑھی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ نے تمہارا مال، جس مال سے دنیا میں زندگی میں آسائش حاصل کرتے ہو، اللہ نے تمہارے بیٹے کہ جن بیٹوں کے لیے اپنی زندگی کے تمام مقاصد حاصل کرتے ہو، اس کو اللہ نے تمہارے لیے بہترین، خوبصورت اور زینت والا بنا کے رکھا ہے۔ یاد رکھیے، شاعر اسلام میں جہاں جہاں بھی جس بھی نعمت کا تذکرہ آیا ہے، سب سے پہلے اللہ احکم الحاکمین نے اس نعمت کے اچھا ہونے اور بہترین ہونے کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد اللہ نے پھر بتلایا کہ اگر اس نعمت کو اس طریقے سے نہیں استعمال کرو گے تو اس کے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھے اور پھر اللہ احکم الحاکمین نے اس نعمت کے بارے میں، کوئی بھی نعمت ہو، اس کے بارے میں یہ بات بتلائی کہ اگر اس کو اس طریقے سے نہیں اپناؤ گے تو اس کے یہ نقصانات بھی ہو جائیں گے۔ اور سب سے آخر پر
اللہ نے پھر ایک موقع دیتے ہوئے اپنے بندے کو اس بات کے بارے میں بھی آگاہ کیا، اگر کہیں پر کوتاہی ہو گئی، کہیں پر ڈگمگا گئے، کسی کے پیچھے لگ گئے، شیطانی رستے پہ لگ گئے، آسائش کے پیچھے لگ گئے، تو یاد رکھو اللہ احکم الحاکمین نے تمہارے لیے بیک فٹ آنے کا، ریورس ہونے کا، یو ٹرن لینے کا، رجوع کرنے کا ایک رستہ رکھا ہے۔ اگر اس رستے پر آ جاؤ گے تو جس طرح اللہ نے تمہارے لیے نعمت کو مزین کیا ہے، نعمت کو پرسکون بنایا ہے، اللہ تمہارے وہ شیطان کے رستے کو کٹ آف کر دے گا، مٹا دے گا، اس کو بہترین موٹر وے بنا کر تمہیں پھر بہترین دین اسلام کے راستے پر گامزن کر دے گا۔ لیکن ایک اصول اور ضابطہ اللہ نے بتایا کہ جو مزین، جو زینت اختیار کرنی ہے وہ اس طرح جو اللہ حکم الحاکمین نے بتلائی ہے۔ ہوا کچھ یوں، ہمیں اللہ نے مال بھی دیا، ہمیں اللہ نے اولاد بھی دی، جوان بیٹے بیٹیاں بھی نوازیں، بہترین زندگی بھی دی، لیکن جو زینت الحیات الدنیا کہ ہم نے ان کی تربیت کرنی تھی، اس مال کو اچھا رکھنا تھا، اس مال کو حلال رکھنا تھا، اس مال کا مصرف ٹھیک رکھنا تھا، ہم اس چیز سے غافل ہو گئے۔ وہ جس کو اللہ نے ہمارے لیے راحت بنایا تھا، اللہ نے ہمارے لیے سکون بنایا تھا، آج اس معاشرے میں سب سے زیادہ قباحتیں، سب سے زیادہ مسائل، سب سے زیادہ فطریں ان دو بنیادی وجوہات کی وجہ سے ہیں۔ پہلا انسان کا مال، دوسرا انسان کا بیٹا۔ اور یہ وہ بیٹا کہ جس کے بارے میں انبیاء اکرام علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی تھیں۔ سیدنا ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا۔ سیدنا زکریا کی دعا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا۔ پھر انبیاء کی دعا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اللہ سے اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے نیکیوں کی آسائش فراوانی اور سکون مانگا۔ اور یقین مانیے جب مال کے اندر نیکی مانگیں گے، مال کے اندر برکت مانگیں گے، مال کے اندر خیر مانگیں گے، آپ کو خیر بھی ملے گی، وہ مال مزین ہو جائے گا۔ جب اولاد کے اندر، بیٹوں کے اندر، بیٹیوں کے اندر اللہ سے عافیت مانگیں گے، بہترین رستہ مانگیں گے، جنہیں اسلام کی طرف گامزن کریں گے، یہ اولاد بھی آپ کے لیے مزین ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں ان دونوں چیزوں میں سے، اولاد میں سے، بیٹوں میں سے، مال میں سے، جب بھی اس چیز کو باہر نکالیں گے، یہ مال جو آپ کو راحت محسوس ہوتا ہے یہ آپ کے لیے فطرہ بن جاتا ہے۔ نتیجہ بھی یہی ہے، ہم آپ دیکھتے ہیں لاکھوں والا بھی خوش نہیں، کروڑوں والا بھی خوش نہیں، اربوں والا بھی خوش نہیں، سکون کی نیند نہیں۔ 2 4 5 7 بیٹے ہیں، ٹھیک ٹھاک قد ہے، بہترین صحت ہے، بہترین جاہ و جلال، منصب بھی ہے، بزنس بھی ہے، عہدے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں۔ وہ اس لیے کہ جو اللہ نے اس کو ہمیں بہترین طریقے سے مزین کیا تھا، ہم اس کی زینت سے باہر نکل آئے۔ روز بروز اپنے ارد گرد کے معاشرے میں کچھ ایسے مسائل ہو رہے ہیں، کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے اس بات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ ایک اولاد، ایک باپ جب اللہ حکم الحاکمین اس کو اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں، خاص طور پر جب اس کو بیٹے کی نعمت سے نوازا جاتا ہے، وہ دنیا میں بڑی فراخ دلی کے ساتھ بیٹی کے بنسبت بیٹے کے لیے زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ بیٹی کو آسائش اور راحت دینے کی بجائے بیٹے کو زیادہ آسائش اور راحت دیتا ہے۔ بیٹی کے بارے میں یہ ذہن ہوتا ہے یہ پرائی ہے، بیائی جائے گی، اگلے گھر میں چلی جائے گی، بیٹا ساری زندگی میرے ساتھ رہے گا، میرا بڑھاپے کا ساتھی ہے۔ اللہ نے جس بیٹے کو ہمارے لیے چھاؤں بنایا تھا، جس بیٹے کو ہمارے لیے پھلدار درخت بنایا تھا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمر گزرتی ہے، نہ وہ بیٹا چھاؤں رہتا ہے، نہ وہ بیٹا پھلدار درخت رہتا ہے، وقت بدلتا ہے، فکروں میں ڈلتا ہے، وہ جس نے پھل دینا تھا وہ کنکر مارنے لگتا ہے، جس نے سایہ دینا تھا وہ زبان اگلنے لگتا ہے، اور اس طرح کی اگلتا ہے کہ باپ کے سامنے زہر اگلتا ہے، اس طرح کا اگلتا ہے کہ یہ بات بھول جاتا ہے جس باپ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، جس نے میرے لیے یہ کوششیں کی ہیں، مجھے دنیاوی تعلیم دی ہے، دنیاوی مال و زر دیا ہے،
اس باپ کو اس کے حقیقی مقام سے غافل کر جاتا ہے۔ نہ باپ زندگی میں سکون لے پاتا ہے، شکایت شکووں کے ساتھ اللہ کے سامنے حاجات رکھتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ باپ چلا جاتا ہے، اہل و عیال رشتہ دار علاقے والے دیکھتے ہیں جس بیٹے نے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا وہی بیٹا زندگی کا پلٹا کھاتا ہے۔ جو باپ کے ساتھ کر کے گیا اس سے دگنا 2 گنا سے بھی زیادہ 10 گنا اس کی اپنی زندگی میں ہو رہا ہے۔ یہی آگے اولاد کے ساتھ چلتا ہے، اولاد نسل در نسل اس طرح معاملہ چلتا ہے، اور ایک ایک خاندان کے ہسٹری پتہ لگے تو 200 سال سے وہ دادا جی بھی ایسے ہی کرتے تھے، دادا جی کے ابو جی بھی ایسے ہی کرتے تھے، اس کے نانا نے بھی ایسے ہی کیا تھا، وہ بات آگے تک چلی جاتی ہے۔ اصل بات یہاں پر نکلتی ہے، ہم نے جو دین اسلام کا پہلو خیر تھا، مال میں، اولاد میں، بیٹے میں، ہم اس پہلو سے غافل ہو گئے، اور دنیا کے اندر ہمارا حال یہ ہے، کاروبار کرنے لگے، کسی کے ساتھ نیکی بلائی کرنے لگے، کوئی ساتھی آ کر مشورہ دینا، حضرت صاحب میں نے یہ کاروبار کیا تھا، یہ کاروبار مت کرنا، فلاں جگہ پر نقصان ہو جائے گا، ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آ کر بتائے اولاد کو اس رستے پر مت لگانا، اس کو چپ کرا دیتے ہیں، اولاد میری ہے، میں بہتر جانتا ہوں۔ باپ دن رات ایک کرتا ہے، محنت کے ساتھ پڑھاتا ہے، دنیاوی آسائش دیتا ہے، وہ باپ کے پیسوں سے عیاشی پر آتا ہے، اور اس طرح کی عیاشی پر آتا ہے کہ زندگی میں ایک مقام آتا ہے کہ اس باپ کو افسوس ہوتا ہے، ہائے افسوس میں نے اولاد کے لیے اس آسائش کا کیوں اہتمام کیا۔ اس کی تازہ و زندہ جاوید مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ 3 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے شہر کے بڑے معروف بزنس مین ہیں، ان کا بیٹا ہے، جوان سالہ بیٹا ہے، باپ نے نعمتیں دیں، باپ نے آسائشیں دیں، پڑھایا بھی ہے، باپ نے اس کو بہترین انواع و اقسام کی دنیا کی بہترین نعمتوں سے نوازا ہے، اس کو آسائش دی ہے، بہترین پہناوا دیا ہے، بہترین دکھاوا دیا ہے، بہترین گاڑی دی ہے، دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے، باپ کے پیسوں کی گاڑی ہے۔ وہ باپ جو اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، وہ باپ جس نے اپنی اولاد کو بیٹے کو آسائش دینے کے لیے دنیا میں بتاتا ہے میرے بیٹے کے پاس یہ چیز ہے، دنیا کی سب سے بہترین گاڑی اس کے پاس ہے، سب سے بہترین موبائل اس کے پاس ہے، سب سے بہترین کپڑا اس کے پاس ہے۔ وہی معروف بزنس مین وہ جس نے باپ کی گاڑی تھی، باپ کی گاڑی پر گیا، روڈ پر چلتے ہوئے اتنی تیز گاڑی لگائی، رستے میں ایک جگہ پر لگی، اللہ کریم معاف فرمائے، دیکھنے والے بتاتے ہیں ایک لمحہ جو سیکنڈ سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اس کو زندگی کا دوسرا سانس نہ آیا۔ بدھوار دن اس کے والد گرامی سے ملاقات ہوئی، ایک ہی بات ان کی زبان پر تھی کہ حضرت حافظ صاحب یقین مانیے میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جو میں نے اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو اس گاڑی کے اوپر بھیجا۔ گاڑی کس نے دی؟ باپ نے۔ کمایا کس نے؟ باپ نے۔ آسائش کس نے دی؟ باپ نے۔ لیکن جب زینت سے خیر کے پہلو سے باہر نکلیں گے، وہ جس اولاد کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں وہی اولاد آپ کے سرمایے کے ساتھ غلط رستے پر چلی جاتی ہے، جب کچھ بن کر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے پھر افسوس کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہی کچھ عرصہ پہلے پچھلی عید کے دنوں میں، عید کے دن بہترین گھرانے ہیں، جوان اولاد ہے، باپ کے پیسوں کی ہی گاڑی ہے، باپ کے پیسوں کا ہی پہناوا ہے، باپ کے پیسوں سے یہ عیاشی ہے، عید کے دن ہے، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، جو سوٹ صبح نماز عید کے لیے پہنا ہے اسی سوٹ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، آئس ٹیکنگ کرتے ہیں، اسی گاڑی کے اندر دم گھٹتا ہے، اسی گاڑی کے اندر فوت ہو جاتے ہیں۔ 3 سے 4 نوجوان ہیں، 20 سے لے کر 24 سال تک کی عمریں ہیں کس کے ہیں؟ میرے یا آپ کے کسی ساتھی کے ہیں، ہمارے یا آپ کے خاندان میں سے ہیں، کسی نہ کسی دوست کے ہیں۔ ہے کون؟ جو باپ نے کمائی دی، جو باپ نے سرمایہ دیا، جو باپ نے آسائش دی، اس آسائش کا غلط استعمال کیا، اور ساری زندگی باپ اس چیز کا اقرار کرتا رہا میں نے معاملے پر یہاں پر آ کر غلطی کی، لیکن اس وقت اس باپ کے پاس کوئی حل نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ نے سورہ کہف میں پہلے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ بیٹے اللہ نے تیرے لیے راحت رکھے ہیں، یہ زینت رکھے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے چلائے گا، پیسے کی فکر کرے گا، حلال طریقے سے دے گا، حلال طریقوں میں استعمال کرے گا، بیٹوں کی نگرانی کرے گا، ان کے آگے پیچھے رہے گا، ان کی اصلاح کرے گا، تو یہ زینت تیرے لیے دنیا و آخرت میں کام دے گی۔ اگر یاد رکھ تو نے اس مال میں کوئی کوتاہی برتی، اولاد میں بیٹے کی تربیت میں کوئی کوتاہی برتی، بیٹے سے غافل ہو گیا، دین سے پیچھے لے کر دنیا میں لے گیا، دنیا کی ساری آسائشیں دے دیں،
تو یقین مانیے آپ نے بھی اور میں نے بھی دنیا میں بے شمار مسالے دیکھی ہیں. باپ نے سرمایہ لگا کر بیٹے کو یورپ بیچا ہے, پیچھے کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے, والدہ فوت ہو گئی, والد فوت ہو گیا, کوئی اور خاندان میں فوت ہو گیا, تو سب سے پہلے یہی بات نکلتی ہے جناب میں ابھی 1.5-2 سال بڑی محنت کے بعد آیا ہوں, میں آ گیا تو میرا ویزا ختم ہو جائے گا. 2-4 سال کے بعد آتا ہے جب نہ دل میں کوئی غم ہے, آتا ہے ایکٹنگ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے, تعزیت کرتا ہے, نکل جاتا ہے, اسی باپ کے وراثت کے مال کے اوپر پھر شام کا پھن بن کر بیٹھ جاتا ہے, زندگی بسر کرتا ہے. لیکن جب زندگی باپ کی عمر کو پہنچتی ہے, 40 کا راس کرتا ہے, 45 کا راس کرتا ہے, اپنا بچہ 16-17 سال میں پہنچتا ہے, پھر پتہ لگتا ہے ہائے افسوس میں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا, جو میں نے کتاب باپ کے ساتھ لکھی, جو میں نے کتاب لکھی آج میرا بچہ وہی کتاب پڑھ کر مجھے سنا رہا ہے, جو میں نے باپ کے ساتھ کرتے ہوئے عمل لکھا آج وہی بیٹا اس کے اوپر پڑھتے ہوئے عمل کر کر مجھے بتلا رہا ہے. اور باپ اپنی زندگی میں کبھی پچھتاوے اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. ایک بات کا پتہ ہے, ہم فلاں چیز کھائیں گے, سگریٹ پئیں گے, صحت کو نقصان ہوگا, ہم شراب پئیں گے, اسلام میں حرام ہے, صحت کو نقصان ہوگا. لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے آپ کے معاشرے میں نوجوان پیتے ہیں, وہ کسی نہ کسی باپ کے بیٹے ضرور ہیں. باپ کہتے ہیں رسا میرا بس نہیں چلتا, بس اس لیے نہیں چلتا تو نے مال کے اندر وہ زینت, وہ خیر, وہ بلائی کو نہیں اپنایا جو زینت, خیر اور بلائی اپنانے کا دین اسلام کا حکم تھا. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کو ہمیشہ اس بات کا حکم دیا ہے اپنی اولاد کے لیے جب بھی کرو دعا کرو, دعا کے علاوہ کوئی پہلو مت کرو. سختی کے ساتھ روکا گیا ہے اپنی اولاد کے بارے میں کبھی بد دعا نہیں کرنی. لیکن وہ سلوکی زندگی میں ایسا کر جاتے ہیں. ہم آپ آسائش دیتے ہیں, ہم آپ اپنے بیٹے کے لیے سکون اور راحت ڈھونڈتے ہیں, لیکن ہم نے سکون اور راحت ڈھونڈا تو کس کا ڈھونڈا؟ دنیا کا ڈھونڈا. ہم نے سکون اور راحت ڈھونڈا تو کس کا ڈھونڈا؟ اپنے لوگوں میں, خاندان میں اچھا رہے گا, اس کا طور ٹپا ٹھیک ہو جائے گا, اس کا سٹینڈرڈ ٹھیک ہو جائے گا, اس کے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ اس کو اچھا سمجھیں گے. دنیاوی لیول بہترین کر دیا, دینی لیول سے دور لے گئے, اتنے دور لے گئے. باپ کا جنازہ ہوتا ہے تو جنازگاہ میں جب پہنچتا ہے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے سامنے دیوار کے اوپر دعا لکھی ہوتی ہے, ہاتھ باندھے ہوتے ہیں, اس دعا کے اوپر دیکھتے ہوئے آمین کہہ دیتا ہے. کتنی ہی اولاد ایسی ہے جس کو باپ ساری زندگی کے اندر نماز جنازہ کی دعا نہیں سکھا سکا. کتنی ہی اولادیں ایسی ہیں وہ خوش نصیب ہیں, باپ اس دنیا سے گئے, اللہ نے اس توفیق سے نوازا, اولاد سامنے کھڑی ہوئی, بیٹا سامنے کھڑا ہوا, اس نے باپ کا جنازہ پڑھایا, درد دل سے دعائیں کی. لوگ اس باپ کے بارے میں بھی بھلائی کی دعائیں کرتے ہیں, اس بیٹے کے بارے میں بھی بھلائی کی دعائیں کرتے ہیں. یاد رکھیے جب دنیا کے اندر رہتے ہوئے صرف دنیا کی آسائش کو مد نظر رکھیں گے, صرف دنیا کے سکون کو مد نظر رکھیں گے کہ میرے بیٹے کو دنیا میں کسی قسم کی تکلیف نہ آئے, یہ میرا مال ہے, بیٹا تیرے لیے کمایا, پتر تو نہیں کھانا تے کنے کھانا, پتر تو نہیں خوش تے کون خوش, پتر تینوں راضی نہیں کرنا تے کون راضی, پتر تیری خواہش نہیں پوری کرنی تے کی نہیں کرنی. یقین مانے یہ خواہشوں نے ہماری اولادوں کو عیش و عشرت میں مگن کر دیا ہے, اس طرح کا مگن کر دیا ہے کہ وہ پہلے اللہ سے غافل ہوئے, کوئی فکر نہیں ہوئی. لیکن جب اللہ سے غافل ہونے کے بعد ماں باپ سے غافل ہونے لگے, پھر یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ اس بچے کو درست کیسے کیا جائے. تھوڑا سا خرچہ روکا, تھوڑی سی آسائش روکی, وہ باغی ہو گیا, باپوں کو, والدین کو, ماؤں کو دمکاتے ہوئے گھر سے نکل گیا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. یہ وہی اولاد ہے جس کے لیے 2, 4, 5, 7 سال پہلے آپ بحیثیت باپ, آپ بحیثیت تایا, آپ بحیثیت چچا اس کو دنیا کی بہترین انواع اقسام دے رہے تھے. وہ دنیا کی بہترین انواع اقسام اس کو دیں, لیکن وہ دنیا کی خیر اور بلائی سے نہیں تھیں. وہ جس نے مزین ہونا تھا, جس نے زینت اختیار کرنی تھی, جو ہمارے لیے خوبصورتی تھی, جو ہمارے لیے راحت تھی, نہ وہ زینت رہتی ہے, نہ خوبصورتی رہتی ہے, نہ راحت رہتی ہے, صرف تکلیف, بدسکونی اور پریشانی رہ جاتی. تو باپ کو اس چیز کی پریشانی ہے کہ میرا بچہ شادی میں جائے گا, اس کے پاس بڑی گاڑی ہونی چاہیے, نہیں ہوگا تو کوئی اچھا نہیں لگے گا. فلاں کے پاس فلاں موبائل ہے, دوست کے پاس, میرے بیٹے کے پاس بھی ہونا چاہیے.
وہ اسٹینڈرڈ کی شوٹنگ کرتا ہے، اس کے بعد بھی اسٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے. لیکن آج اس باپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ نے آواز دی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. نہ باپ نے بات کو سنا، نہ اولاد نے اس بات کو سنا. اللہ کی صدا کو دن میں 5 دفعہ آواز بلند ہوئی، ایک اذان میں 4 دفعہ کہا گیا، لیکن ہم نے اللہ کی آواز کو ٹھکرایا. ہم نے فرمایا نہیں اللہ، ہمیں فلاح یا مسجد میں نہیں چاہیے، ہمیں یہ کامیابی مسجد میں نہیں چاہیے، یہ کاروبار میں چاہیے، بچے کی اسٹینڈرڈ ڈگری ہے وہاں پر چاہیے. اللہ ہم نے اس کو دنیا کی آسائش دینی ہے، اس کی فلاح اس طرف ہے. ہم نے اللہ کی آواز کو ٹھکرایا، دنیا کی آسائش اور فلاح کے اندر اس کو مگن کیا، اپنا سرمایہ دیا، اپنا خون پسینہ لگایا، ہر آسائش دی. نتیجہ یہ ہوا نہ اللہ کا رہا. 2-4 سال بعد جب ہمارے سامنے کتاب بن کر آتا ہے، پھر پچھتاوے اور افسوس کے علاوہ کچھ رہتا ہی نہیں ہے. اور بڑی مقامات بھی ایسے ہیں، یقین مانیے، جہاں پر کہیں کسی والد سے، کسی والدہ سے اولاد کے حق میں کوئی بد دعا ہو جائے، غصے میں کوئی بات کر جائے، تو آپ یقین مانیے ایسی کیفیت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان بیٹھے ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. آپ نے بنی اسرائیل کے جریج کا واقعہ بیان کیا. بنی اسرائیل کے اندر یہ بڑا نیک شخص تھا، بڑا نیک، اس سے زیادہ نیک، متقی اور عابد کوئی بھی نہیں تھا. اتنا نیک، اتنا متقی کہ لوگ کئی دن اس کے حجرے سے باہر نکلتے نہیں دیکھتے. ہر لمحہ حجرے کے اندر کسی نہ کسی عبادت کے اندر مشغول ہے. وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا، میری ماں آئی، انہوں نے آ کر مجھے آواز دی. میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پوری کروں کہ یا ماں کی بات سنوں. اسی خیال میں ماں چلی گئی. کچھ دن گزرتے ہیں، پھر اسی طرح حجرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، ماں آتی ہے، ماں آ کر آواز دیتی ہے جریج. وہ پھر نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز اسی کیفیت میں، اسی شدت میں پڑھ رہے ہیں. خیال پھر وہی ذہن میں ہے کہ نماز پوری کروں یا والدہ کی بات سنوں. نماز میں قائم رہتے ہیں، والدہ چلی جاتی ہیں. کچھ دن پھر گزرتے ہیں، والدہ تیسری دفعہ آتی ہیں. وہ اولاد نیک ہے، جریج نیکی کر رہا ہے، بنی اسرائیل میں سب سے نیک عابد شخص تھا. جب تیسری دفعہ والدہ آتی ہیں، پھر نماز پڑھ رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ذہن میں یہ بات ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نماز توڑوں یا نماز پوری کروں، ماں کی بات سنوں یا نماز پڑھ لوں. وہ اس بات کے اوپر قائم ہو جاتا ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں. والدہ تیسری دفعہ آئی ہیں، دیکھا جریج کو بلایا، اس نے بات کو نہیں سنا. جب بھی آئی اس نے نماز کو پڑھا، اس نے میری بات کو اہمیت نہیں دی. جاتے ہوئے بڑے غصے کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات اپنے منہ سے ادا کر جاتی ہیں، اللہ تجھے تب تک موت نہ دے، اللہ تجھے تب تک موت نہ دے جب تک تو کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. وہ جنہوں نے ساری زندگی حجرے سے باہر نہیں نکلے، ساری زندگی عبادات میں کمی نہیں چھوڑی، دن کیا رات کیا کچھ نہ کچھ عبادت کر رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا مٹی کے حجرے میں ہے، زاہد ہے، عابد ہے، متقی ہے، عبادت کر رہا ہے. لیکن ماں کی بات تھی، ماں کی بد دعا تھی، عرش تک پہنچی، وقت نے پلٹا کھایا. بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت ان کے پاس ہوئی، انہوں نے اس کو اہمیت نہ دی. ان کے حجرے کے پاس ایک چرواہا مسلم مزاجی سے بکریاں چراتا تھا، وہ اس کے پاس گئی، اس کے ساتھ بدکاری کی. کچھ وقت گزرا، جب بیٹا ہوا اس نے بیٹے کے بارے میں کہا یہ بیٹا اس جریج کا ہے وہ جو حجرے میں رہتا ہے. بنی اسرائیل کے لوگ آئے، اس کے حجرے کو گرایا، اس کو اٹھایا، اس کے ساتھ بدسلوکی کی، یہاں تک کہ اتنی بدسلوکی کی کہ وہ یہ کہنے لگ گئے کہ ہمیں تمہارے ساتھ کسی بلائی اور خیر کی توقع نہیں. بڑے تگ و دو کے بعد جب پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ عورت ہے، یہ بچہ تیرا ہے. وہ عورت کہتی ہے، وہ کہتے ہیں اجازت دو. 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، بچے کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہیں، انگلی رکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بتا اللہ کے نام سے تو کس کا بیٹا ہے. نبی کریم نے فرمایا یہ دوسرا بچہ تھا جو اپنی نومولود کی عمر میں، جس عمر میں بچہ نہیں بولتا وہ بولا، اور اس نے کہا میں اس کا بیٹا نہیں، میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں. لوگ ان کو چومنے لگ
لگ گئے، لیکن بات وہ تھی جو ماں نے کہا تھا اللہ تجھے تب تک موت نہ دے جب تک تو کسی بدکار کا منہ نہ دیکھ لے، عورت کے منہ نہ لگ جائے، وہ تیری عزت کو خراب نہ کر دے۔ وہی ہوا جو لوگ مٹی کے جھونپڑے کو ملیاں میٹ کرنے والے تھے، وہ اس بات کے اوپر آئے ہمیں حضرت حکم کرے، ہم سونے کا بنا دیتے ہیں، چاندی کا بنا دیتے ہیں، ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئیں، اتنا کہ وہ اس کو چومنے لگ گئے اور اپنی گناہوں اور غلطیوں کی کوتاہیاں معافی مانگنے لگ گئے، صرف اس لیے اولاد چاہے نیک ہو، اولاد چاہے آسائش والی ہو، اگر کہیں نہ کہیں زندگی کے اندر یاد رکھیے باپ یا ماں کی زبان سے کوئی بد دعا کا ایک لفظ بھی نکل گیا، چاہے ساری زندگی اطاعت کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، لیکن اسلاف کو اس بات پر یقین ہے، اعتماد ہے کہ ماں اور باپ کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی ایسی بات جو بد دعا کے زمرے میں آئے اولاد کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پوری ہو جاتی ہے، اور جس اولاد کے ذمے میں اس کے والدین کی بد دعا پوری ہو جائے اس کے پاس نہ دنیا کی بلائی ہے نہ آخرت کی بلائی ہے۔ ہم نے مال اپنی اولاد کو بے تحاشا دیا، بیٹوں کی خدمت بے تحاشا دی، ہر آسائش دی، ہر سکون دیا، ہمارے پیسے سے انہوں نے نشہ بھی کیا، ہمارے پیسے سے باپ کی کمائی سے انہوں نے بدکاری بھی کی، باپ کی کمائی سے انہوں نے بدماشی بھی کی، باپ کی کمائی سے لڑائی جھگڑا بھی کیا، باپ کی کمائی سے اسلحہ بھی رکھا، باپ کی کمائی سے اپنی چودراہٹ بھی قائم کی، لیکن باپ پھر بھی خوش ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ لیکن جب زندگی نے تھوڑا سا پلٹا کھایا، باپ کو تکلیف دی، باپ کا سایہ بننے کی بجائے، باپ کی چھاؤں بننے کی بجائے باپ پر بد زبانی اگلی، زبان کا زہر اگلا، باپ کے اوپر پتھر برسائے، باپ کے ساتھ برا سلوک کیا، یاد رکھیے اس اولاد کے بارے میں ایک پل کو بھی باپ کی زبان سے یا ماں کی زبان سے ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی بد دعا کا نکلا تو آپ یقین مانیے اس اولاد کے لیے کبھی کوئی خیر نہیں رہے گی۔ اولاد وہ چھوڑ کے جائیں جو آپ کا جنازہ خود پڑھائے، اولاد وہ چھوڑ کے جائیں جو آپ کے جانے کے بعد صدقہ جاریہ رہے، اولاد وہ چھوڑ کے جائیں جو آپ کے جانے کے بعد آپ کی قبر پر آئے آپ کے لیے دعا کرے، اولاد وہ چھوڑ کے جائیں جس کے بارے میں آپ کو فرشتوں کے ذریعے خوشخبری دی جائے یہ کام تیری اولاد نے کیا، یہ دعا تیری اولاد نے کی، اس وجہ سے تجھے قبر میں راحت اور سکون ملا ہے۔ اس طرح کی اولاد چھوڑ کے جائیں، نہ کہ اس طرح کی اولاد چھوڑ کے جائیں آپ قبر میں چلے جائیں پیچھے سے پتہ لگ جائے اس بیٹے سے بڑا کوئی رشوت خور نہیں ہے، اس بیٹے سے بڑا کوئی بد اخلاق نہیں ہے، اس بیٹے سے بڑا کوئی بد زبان نہیں ہے، اس بیٹے سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، اس بیٹے سے بڑا کوئی فاحش نہیں ہے۔ اگر اولاد اس طرح کی چھوڑ کر جائیں گے دنیا میں بھی پریشان رہیں گے، چاہے نہ مانے منو مٹی تلے جہاں آپ کی صدا آپ کی آواز کوئی نہیں سن سکے گا وہاں بھی پریشان رہیں گے، اس پریشانی سے کوئی نہیں نکال سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنی نیک اور صالح اولاد کو چھوڑ جاتا ہے اپنے مال اور اپنے بیٹے کو بہترین زینت اور خیر خواہی میں رکھ کر جاتا ہے، اللہ کا الحاکمین اس اولاد کے ذریعے قبر میں اس کو منکر نکیر جو آتے ہیں سوال کرنے والے ان کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اس کے لیے قبر میں وہ فرشتے آتے ہیں جو خوشخبری دیتے ہیں، اس لیے کہ اولاد کو نیک اور اچھا چھوڑ کر گیا، بیٹے کو نیک اور اچھا چھوڑ کر گیا۔ لیکن اگر آسائش دی تو یقین کریں آپ ہی کے مال سے دنیا میں آپ ہی کے لیے تکلیف بنے گی، اور جب دنیا میں تکلیف بنے گی تو آخرت میں بھی تکلیف بنے گی۔ والباقیات الصالحات یہ نیک عمل ہیں، رہنے والے ہیں، نیک اولاد رہے گی قیامت کی صبح تک رہے گی، نیکیاں کرتی رہے گی، ایک اولاد نیک چھوڑ کر جائیں گے یقین کریں نسلیں نیک نکلیں گی، ایک اولاد غلط چھوڑ کے جائیں گے نسلیں خراب نکلیں گی۔ آپ کے ہاتھ میں ہے اولاد کو کس طرح رکھنا ہے، بیٹے کو کس طرح چلانا ہے، نیکی کے رستے پر چلانا ہے بدی کے رستے پر چلانا ہے، آسائش اتنی دینی ہے کہ آپ کا ہی مال آپ کے لیے آزمائش بن جائے۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اولاد اور مال کے بارے میں بتایا یہ تمہارے لیے زینت ہے، پھر دوسری جگہ پر فرمایا یہ تمہارے لیے راحت نہیں ہے یہ فتنہ ہے، پھر تیسری جگہ پر فرمایا یہ تمہارے دشمن ہیں، چوتھی جگہ پر فرمایا اگر ان کو آگ سے نہ بچایا تو یاد رکھو تم بھی اور یہ اولاد بھی تمہارے ساتھ آگ میں چل جائیں گے۔ اس لیے احباب ذی وقار ابھی بھی لمحہ ہے اپنے معاملات پر اپنی زندگیوں پر غور کریں، بیٹوں کے معاملات میں اولاد کے معاملات میں دینی راحت اور سکون کو دیکھیں، جب اس کو دیکھیں گے تو اللہ کا الحاکمین یہ راحت آپ کو، یہ مزین آپ کو، یہ زینت آپ کو دنیا میں بھی دیں گے آخرت میں بھی دیں گے، اور یہی زینت ایک مسلمان کی زندگی کا شعار ہونا چاہیے۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں مال اور اولاد بیٹے ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب دنیا میں کوئی ایک بھی اہل ایمان ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ میں امام حرم سے ملوں. ہر ایک کی خواہش ہوگی میں کبھی نہ کبھی جب کبھی اللہ کے گھر جاؤں کسی نہ کسی طریقے سے میری امام حرم سے ایک دفعہ بس سلام ہو جائے. نہ بھی نہ ہو دور سے گزرے نا تو انسان پھر بھی دیکھ کر انسان کو بڑی راحت ہوتی ہے. ایسی بات یہ راحت صرف اور صرف دین اسلام کی وجہ سے. وہ بھی اولاد ہیں ان کے بھی والدین ہیں اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں کہ اولاد کی ایسی تربیت کی کہ حرم کے اندر امامت کے فرائض ملے, اللہ کے گھروں کے اندر امامت کے فرائض ملے. اور ایک دوسرے مقابل میں دیکھ لے یہاں پر کوئی اعلان ہو جائے کوئی اداکار آ رہا ہے اداکارہ آ رہی ہے کوئی ڈانسر آ رہا ہے کوئی ایکٹر آ رہا ہے, لوگ دیکھنے جاتے ہیں ہمارے آپ کے بچے جاتے ہیں دیکھنے, لیکن کبھی بھی یہ انسان کو دل کو راحت اور سکون نہیں دیتا. یہ شیطان ہے جو نفس کو سکون دیتا ہے. ہاں ٹھیک تو نے کیا, یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ زندگی کو کس پیرائے میں گزارنا ہے کہ جس پیرائے میں اہل ایمان آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں, یا زندگی کو اس پیرائے میں گزارنا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ کے اوپر آپ کی اولاد سے دنیا کے اندر آپ کے ہمسائے عزیز و اقربا یہ محلے والے آبادی والے سوسائٹی والے آپ کی اولاد سے پناہ مانگے. اولاد کی کبھی ایسی مت تربیت کریں, ایسی تربیت کریں آپ کے جانے کے بعد بھی آپ سے دنیا سے زیادہ محبت آپ کے جانے کے بعد کریں. ہر نیکی اور بھلائی کریں, آپ کے لیے روزانہ دعا کریں, اپنی زندگیوں کو بدل لیں, نمازوں میں کبھی کوتاہی نہ کریں, قرآن مجید کی تلاوت بے شمار کر دیں, صدقہ جاریہ کے بے شمار پروجیکٹ کریں, روزانہ آپ کے پاس دعا کے لیے آئیں. یہ اولاد آپ کے لیے اتنی خوبصورت ہے کہ روز محشر جنت میں لے کر جائے گی. جنت کے عین وسط میں ہوں گے اس اولاد کی وجہ سے, عین درمیان میں ہوں گے جہاں سے ساری جنت کو آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس لیے احباب اولاد کی اس طرح کی تربیت کریں. ہمارے نمازی ساتھی ہیں بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں, اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میرے تایا زاد بھائی پچھلے دنوں میں کافی علیل رہنے کے بعد اللہ کے پاس چلے گئے ہیں, اپنی دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھیں. اللہ والدین کو صبر جمیل سے نوازے. اللہ کریم ہم گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, سیاح کار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ کریم غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما. اللہ کریم فوت شدگان کے حال پر رحم فرما. اللہ ہمارے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما. اللہ ہمیں اپنے والدین کا بہترین صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہمیں اپنے والد و والدہ کی بہترین خدمت کرنے والا بنا. اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں عطا فرما. اللہ ہمارے ساتھی عزیز و اقربا, اللہ دوست احباب اللہ بیمار ہیں, اللہ بڑی بیماری ہیں, اللہ ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہیں, اللہ بہترین شفا دینے والے ہیں, اللہ بہترین شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اللہ بہترین شفا یابیاں عطا فرما. اللہ بڑی پریشانی ہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما. اللہ راحتوں کے طلبگار ہیں, اللہ ہمیں راحت عطا فرما. اللہ سکون کے طلبگار ہیں, اللہ ہمیں سکون عطا فرما. اللہ ہمارے مال کو ہمارے لیے راحت بنا, ہمارے بیٹوں کو ہماری بیٹیوں کو ہمارے لیے سکون بنا. اللہ مال اور اولاد کی ہر فتنے ہر آزمائش سے محفوظ فرما. اللہ رزق حلال کی فراوانی عطا فرما. اللہ رزق حلال کی فراوانی عطا فرما. رزق حرام سے کوسوں دور لے جا. اللہ لوگ قرض کی ادائیگی کی وجہ سے پریشان ہیں, قرض کی ادائیگی آسان فرما. قرض لینے والوں کے دلوں کو نرم فرما. اللہ حلال کاروباری معاملات کو بہترین فرما. اللہ ہماری اولادوں کو حلال کاروبار کے اوپر لگا. اللہ حلال ذریعے معاش کے اوپر لگا. اللہ بڑے ساتھی ہیں رزق حلال کے حصول کے لیے, اللہ بیرون ملک ہیں, اللہ ان کے لیے رزق حلال کا حصول آسان فرما. اللہ نیک بیٹے بیٹی
ڈگریاں عطا فرما، اللہ نومولود بچوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، بہترین شفا دینے والے، بہترین معاملات کو حل کرنے والے، بہترین حاجات کو سننے والے، اللہ ہماری حاجتوں کو سن لیجئے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما لیجئے، اللہ مظلوم مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اللہ یہ مظلوم مسلمان ہیں، اللہ بچے بوڑھے مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اللہ یہ جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ ان سے بہترین حساب لے، اللہ ان کی پکڑ، اللہ یہ یہود و حنود جو زمین میں فساد کرتے ہیں اللہ ان کی پکڑ تیرے ذمہ ہے، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان سے بہترین حساب لے، اللہ مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، اللہ نیک صالح عادل حکمران عطا فرما، اللہ نماز 5 وقتہ باجماعت مسجد میں آ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مالک جس طرح کا آپ چاہتے ہیں اللہ کریم ہمیں اس طرح کا بنا دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔